ایک ماں باپ بھی اپنے جب ایک ان کا بچہ اگر ایز لے لیتا ہے تو وہ اپنے فیس بک پہ اپنے گروپس میں شیئر کرتے ہیں میرے بچے نے اے لیا. تو آپ کیا ظاہر کرنا چاہ رہے ہیں کہ اگر کسی کے بچے نے اے نہیں لیا کیا وہ ماں باپ برا محسوس کرے یا وہ بچہ جو ہے وہ اس کمپلیکس میں چلا جائے کہ آئی ایم ناٹ ایز گڈ ایز دیٹ چائلڈ. وی شوڈ ناٹ کمپیئر. Comparison I think is the biggest killer, even in your personal life. If you start comparing yourself with others all the time تو آپ کو صرف سائیکولوجیکل ایشوز شروع ہو جائیں گے. نیلم منیر لکھیں احسن خان لکھیں تو دونوں ساتھ آ جاتے ہیں. تو یہ کسی نے سرچ انجن آپٹمائزیشن گوگل پہ کی ہوئی ہے یا ویسے ہی آپ لوگ آ رہے ہوتے ہیں ساتھ؟ کسی کو بھی لوگ اگر پسند کرتے ہیں, کسی کا ڈرامہ چلتا ہے تو اس میں ہمارا پرسنل یا کسی کی فلم ہٹ ہوتی ہے, کوئی میرا کسی کا پرسنل ہاتھ تو نہیں ہوتا. اٹس جسٹ دیٹ پیپل اسٹارٹ لائکنگ یو ٹوگیدر. احسن یہ ہیئر اینڈ دیئر آپ کا پیچھا نہیں چھوڑ رہا تو آپ چاہتے ہیں پیچھا چھوڑ دیں یا لگا رہے آپ کے پیچھے؟ نہ چھوڑے پیچھا. اٹس گڈ کہ شادی سے پہلے, فاطمہ بھابھی سے پہلے اور شادی کے بعد کبھی کسی سے پیار ہوا, اور شادی کے بعد کبھی کوئی پسند آیا؟ پیار تو میں نہیں کہوں گا, پسند آیا کبھی کوئی؟ میری کافی یار کافی میں مسئلہ تھا, کافی پلیز یہ میرے سوال کا میں سر جو حالات ابھی چل رہے ہیں تھوڑا سیریس میں اب ایسی کامیڈی بات بھی سر جو حالات ابھی چل, یہ کیا ہے مطلب یار؟ جی السلام علیکم, عدنان فیصل ایف ایچ ایم پاکستان کے ساتھ. آج ہمارے ساتھ ایک ایسے شخص موجود ہیں جو ایک سپر اسٹار ہی نہیں, ایک اچھے انسان بھی ہیں, دوستوں کے دوست. جتنا انہوں نے چائلڈ ابیوز چائلڈ لیبر کام کیا ہے وہ قابل تحسین ہے. ویل ڈریسڈ, ویل اسپوکن احسن خان. کیسے سر؟ خیریت سے؟ ٹھیک ٹھاک ہے سر. تھینک یو ویری مچ یار, آپ نے اتنی تعریفیں کر دی. مجھے بتائیے گا کہ ابھی ریسنٹلی چل رہا ہے, ٹرینڈنگ میں بھی آیا ہوا ہے کہ آپ بہت چائلڈ ابیوز اور چائلڈ لیبر کے لیے کام کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں, کیا کرنے جا رہے ہیں, اور کیا آپ کو لگتا ہے امپیکٹ آ رہا ہے اس معاشرے کے اندر؟ اچھا, ایک تو آپ دیکھیں کہ ہر روز ایک نئی کہانی ہمارے سامنے آتی ہے, اور ہم جتنا بھی اس کے بارے میں بولتے ہیں, جتنا بھی کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ سب کچھ آپ کا ضائع ہو گیا ہے جو آپ کر رہے ہیں, بیکاز افیکٹ نہیں ہو رہا. اور یہ کام میں نے اپنے 2016-17 میں ایک پلے میرا آیا تھا, اس کے بعد اس کیریکٹر کی وجہ سے آئے. وٹ یو سے یو سی دس تھنگ ان اے ڈیپر وے. آپ کو معلوم تو ہوتا ہے کہ آپ کی سوسائٹی میں یہ چیزیں چلتی ہیں اور یہ ہیں, اور آپ ان کے خلاف بھی ہوتے ہیں, لیکن ووکل ہونا کسی چیز کے بارے میں, اسپیشلی اگر آپ کے پاس کوئی پلیٹفارم ہے جہاں پہ آپ کی بات لوگ سن لیتے ہیں اینڈ اور غور سے سنتے ہیں یا عمل بھی کرتے ہیں, تو اس کو کس طرح سے یوٹیلائز ہمیں کرنا چاہیے, یہ تو ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے سمجھنا. تو ایک پازیٹیو چینج لانے کی کوشش یا ایک پازیٹیو پیغام پہنچانا, پازیٹیو بات کرنا بہت ضروری ہے. تو آئی اسٹارٹیڈ ٹاکنگ اباؤٹ اٹ مور آفٹر دیٹ, اینڈ وہ ہمارا جو ایک پلے تھا اس نے اس کے بارے میں ایک کانورسیشن اسٹارٹ کر دی پورے معاشرے میں. اس سے پہلے شاید اس کے بارے میں بہت زیادہ بات نہیں ہوتی تھی, بٹ ریسنٹ ٹائمز میں اور ہر کچھ مہینوں بعد ابھی تو کچھ اگر آپ اسٹیٹسٹکس اگر آپ دیکھتے ہیں تو ان کے مطابق 12 چلڈرن پر ڈے ان پاکستان, 12 پر ڈے, اینڈ دس از اونلی دا رپورٹڈ ون دیٹ آئی ایم ٹیلنگ یو. بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں, بہت سے ایسے بچے, بہت سی ایسی فیملیز, بہت سی ایسی بچیاں جن کے ساتھ تشدد یا زیادتی جس کو ہم کہتے ہیں وہ اگر ہوتی ہے تو وہ اس کو رپورٹ نہیں کر پاتا. ایک 12 یا 10 یا 8 سال کا بچہ کہاں جائے گا رپورٹ کرنے؟ پیرنٹس کے پاس پہلے جائے گا, اور پیرنٹس یہ ایک کیونکہ اس کو ایک شرمندگی سمجھا جاتا ہے, جو وکٹم ہوتا ہے اس کو زیادہ بلیم کیا جاتا ہے, تو اس کو چھپایا جاتا ہے, پھر اس کو رپورٹ نہیں کریں گے. اور اگر بچی کا معاملہ ہو تو لوگ نہیں چاہتے کہ ان کی بدنامی ہو, اور بچی کے دیر سو مینی تھنگس گوئنگ آن ان دیئر مائنڈ کہ کل کو شادی ہونی ہے اور یہ ہوگا, بدنامی ہو جائے گی. سو یہ 12 پر ڈے, اور آپ دیکھیں کتنا بڑا ریشو ہے. تو اس کے اوپر بولنا تو مجھے لگتا ہے یہ جو کچھ بھی غلط آپ کے سامنے ہو رہا ہو تو آپ اٹس امپاسبل, آئی مین مجھے لگتا ہے کہ یہ ایب نارمل بات ہے کہ اگر آپ غلطی دیکھیں اور بولیں نا, دس ناٹ نارمل. اور پھر اسپیشل نہیں, آپ کے پاس پلیٹفارم نہیں بھی, آپ پلیٹفارم کریٹ کریں. آج کل تو اتنا ایک ہم دیکھتے ہیں کہ ہر ایک کے پاس اب کچھ نہ کچھ ہے اپنا پیغام پہنچانے کے لیے. سو وی ہیو ٹو ٹاک اباؤٹ اٹ, یو ہیو ٹو اسپیک اپ, اینڈ جہاں بھی ہو سکتا ہے ہم اس کے بارے میں کچھ کام کر لیتے ہیں. ایسے جو لوگ رپورٹ نہیں کر رہے
یہ تو 12 کیسز ایسے ہیں جو رپورٹ کر رہے ہیں. جو رپورٹ نہیں کر رہے ان کے لیے کیا میسج ہے, کس طریقے سے وہ رپورٹ کریں تاکہ ایٹ لیسٹ ان کی آواز تو نکلے, باہر تو آئیں کیسز؟ جب تک یہ چیز چھپی رہے گی اور جب تک اس چیز کو ہم اجاگر نہیں کریں گے, اس کے بارے میں بات نہیں کریں گے, اور نیم اینڈ شیم, وہ کہتے ہیں نا, آپ نام لیں ان کا, ان کو شیم کریں, ان کو بتائیں, لوگوں کو بتائیں کہ کس نے کیا کیا ہے, تو شاید ایک مائنڈ سیٹ ڈیولپ ہو. بہت سے لوگ اس کو غلط بھی نہیں سمجھتے اور بہت سے لوگ اس کو چھپاتے ہیں. تو وی کین اونلی ریکویسٹ پیپل, وی کین اونلی ٹیل دیم, کریٹ این اویئرنیس ان اے وے کہ لوگ باہر نکلیں, اور گھروں میں اگر کہیں پہ بھی ایسا کسی بچے یا بچی کے ساتھ ہو رہا ہے, اگر اس پیرنٹس یا کوئی رشتہ دار اسپاٹ کرتا ہے کہ یہ ہمارے بچے کے ساتھ کوئی ایشو ہے, تو اس کو ضرور ایڈریس کرنا چاہیے. یہ جو لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں پاکستان, برین جا رہے ہیں جو پاکستان سے, کیا میسج دینا چاہیں گے, کریں کیا؟ اچھا میں اس پہ ایک میری بڑی ڈفرینٹ رائے ہے. دیکھیں, اپس اینڈ ڈاؤن زندگی میں ضرور آتے ہیں, ہر قوم پہ مشکل وقت آتا ہے, ہر جگہ, آپ کے گھر سے لے کے آپ کی پرسنل لائف سے لے کے آپ کے محلے, آپ کے شہر اور آپ کے ملک میں ہر جگہ ایک برا یا اچھا وقت آ سکتا ہے. تو اٹس ویری بیڈ, آئی نو اٹس ٹیریبل بیانڈ امیجنیشن, بیکاز اس سوسائٹی کا ہر انسان پریشان ہے, چاہے وہ پیسے والا ہے یا کم پیسے والا ہے یا انڈر پریولیج لوگ ہیں, سب لوگ پریشان ہیں بہت زیادہ. بٹ چھوڑ کے کون جا رہا ہے؟ جو افورڈ کر سکتے ہیں جانا. سو دیٹ مینس they're looking at a better life because they're not getting what normally they were. ان کی زندگی میں کچھ فرق آیا ہوگا, لیکن جو شفٹ ہو سکتے ہیں, جو اپنا گھر وہاں لے سک رہے ہیں یا اپنی فیملی کو بزنس شروع کر سکتے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنی ریگولر انکم تھوڑی کم ہوئی ہے تو اس سے پریشان ہو گئے ہیں, کیونکہ اوبیسلی پوری سوسائٹی افیکٹڈ ہے. سو انکم کم ہوئی ہے, لیکن ان کے ایسے برے حالات نہیں ہیں کہ لوگ جس طرح سے خودکشی کر رہے ہیں یا لوگ بھوکے پیاسے. آئی واز ہارڈ یار, لٹرلی میرا دل جو ہے نا وہ ٹوٹ گیا جب میں نے ایک آدمی کی ویڈیو شیئر کی, اور اس میں بہت وہ ایک خوددار اور ایک زبردست آدمی لگ رہا تھا, بٹ ہی ہیڈ ٹیئرز ان ہز آئیز, ہی واز لٹرلی ویپنگ, کرائنگ. جو لوگ شفٹ ہو رہے ہیں, جو باہر جا رہے ہیں, مجھے لگتا ہے کہ وہ ان کو صبر تھوڑا سا کچھ اس سینس میں تھوڑا ویٹ کرنا چاہیے کہ آپ اگر ہر پڑھا لکھا شخص, ہر پیسے والا شخص یہاں سے چلا گیا, سسٹم کون چلائے گا؟ تو سسٹم کون چلائے گا, اور یہاں پہ آپ کس کے ہاتھ میں یہ ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ احسن, آج کا یوتھ جو ہے وہ آپ کو سپر اسٹار دیکھتا ہے, انسپریشن دیکھتا ہے. جب آپ آئے تھے اس انڈسٹری میں یا آپ نے اسٹارٹ کیا تھا, کیا مشکل ٹائم تھا یا آپ کو بہت سپورٹ تھی, پیچھے بیک اپ تھا, کیا ہوا تھا سر, ذرا بتائیں نا. نہیں, کوئی سپورٹ نہیں تھی, نہ ہی میں کسی سے ریلیٹڈ تھا, نہ مجھے کچھ معلوم تھا. آئی جسٹ ٹرائیڈ مائی لک, آئی وانٹیڈ ٹو ڈو دس اینڈ آئی ٹرائیڈ ہارڈ اینڈ آئی ڈیڈ اٹ. اور بات یہ ہوتی ہے, مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم لوگ بہت زیادہ امپیشنٹ بینگ ہیں. وے آل ایز ہیومنز وے ناٹ پیشنٹ ایٹ آل, صبر نہیں ہے ہماری ذات میں. سو جب آپ کسی چیز کو ڈٹرمنیشن کے ساتھ کرتے ہیں اور کرتے چلے جاتے ہیں, اور جب آپ سمجھتے ہیں نا ڈھیٹ کیا ہوتا ہے, اگر آپ ڈھیٹ ہو جاتے ہیں ایک کام میں اور آپ کو لگتا ہے کہ نہیں یار مجھے یہ کرنا ہے. میں بہت سے ایسے اپنے دوستوں کو اور لوگوں کو جانتا ہوں جو اس فیلڈ میں, when I joined this field اینڈ انہوں نے میرے ساتھ جوائن کیا, بٹ نیچرلی وہ شروع میں نہ تو آپ پیسے کما رہے ہوتے ہیں اتنے زیادہ, اور نہ ہی آپ کو لگتا ہے کہ کچھ بن پائے گا, اور آپ کے گھر والے بھی آپ کو شاید نہیں ہوگا, کیونکہ وہ ایج اور اسٹیج ایسی ہوتی ہے, اگر اف یور ان یور لیٹ ٹینز یا ارلی 20s میں, یو ہیو ٹو چوز اے کریئر, یو ہیو ٹو بیکم سم تھنگ, اینڈ آپ کے جو گھر والے ہوتے ہیں وہ ویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ کیا بن رہا ہے, کیا پڑھ رہا ہے, تو وہ بڑا ڈسکریج کرتے ہیں. اسپیشلی آج سے 15-20 سال پہلے تو بہت ڈسکریج کیا جاتا تھا اس فیلڈ میں جب کوئی جاتا تھا. تو میں بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں جو اب وہ نہیں بن پائے, چھوڑ گئے آدھے راستے میں سمجھتا ہوں چھوڑ گئے. اور آئی واز ون آف دوز جن کو کہتے ہیں نا لوگ بہت ڈھیٹ والے لوگ ہوتے ہیں, تھوڑا جو کہتے ہیں نہیں کرنا, ڈٹرمنٹ, تھوڑا پیشنیٹ. میں کہ کرنا ہے یار, کچھ بھی ہو جائے کرتے رہیں گے. بیچ میں 1-2 مرتبہ ایسا ہوا کہ چھوڑ دوں, میں چھوڑ گیا. مائی فادر ڈڈنٹ وانٹ می ٹو ڈو دس اینڈ ہی کالڈ می, وہ کیا آپ واپس آ جاؤ اور وہیں پہ رہو لنڈن میں, اور یہ وہ. تو میں نے سوچا نہیں یار,
یہی کرنا ہے مجھے. سو بس ایسے کیا میں نے, اور اس کے پیچھے دوسرا کوئی راز نہیں ہے. ہاں, آئی ایم ناٹ ون آف دوز جن کی کوئی چیز امیجیٹلی کلک ہوئی ہو اور وہ سامنے نظر آئے ہو. کنسسٹنٹ رہے. آئی ایم ون آف دوز جنہوں نے وقت کے ساتھ محنت کی اور ڈٹرمنیشن کے ساتھ اپنے پیشن کو فالو کیا, جو گیو اپ نہیں کیا. ہاں, گیو اپ نہیں کیا. اور مجھے لگتا ہے کہ آپ ایک طریقہ زندگی میں کچھ کرنے کا یہ کہ آپ ڈھیٹ ہو جائیں, یہ ایک طریقہ ہے. پازیٹیو ڈھیٹ ہو جائیں. آف کورس. ہاں سر, نبر چاند پہ چلے گئے تو کیا کہنا چاہیں گے ان کو, کوئی مبارکباد دینا چاہیں گے؟ ویری ہیپی فار دیم یار, دے ورک ٹورڈز اٹ. اینی بڈی ایز آئی سے جو بھی ہارڈ ورک کرتے ہیں تو ان کو کامیابی ضرور ملتی ہے. تو بٹ ہر ایک کی اپنی جرنی ہے, کبھی کمپیریزنز نہیں کرنے چاہیے زندگی میں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہماری بھی بہت اچیومنٹس ہیں, ہمارے پاس بہت ٹیلنٹ ہے اور آگے بھی ہوگا. وی شوڈ ناٹ کمپیئر. کمپیریزن I think is the biggest killer, even in your personal life, if you start comparing yourself with others all the time, تو آپ کو صرف سائیکولوجیکل ایشوز شروع ہو جائیں گے. تو اس لیے سب کی ہر ایک کی اپنی جرنی. اور مجھے بلکہ یہ بحث بہت آڈ لگی کہ جو یہاں پہ کافی لوگوں نے یہ ایک بحث کی کہ ہم کیا کر رہے ہیں, وہ ٹھیک ہے, وی شوڈ لک اپ ٹو آل اینی ون ہو از ڈوئنگ ویل, بٹ کمپیریزن کر کے نہیں. ہاں, یہ آپ ہر سب جگہوں کی, سب علاقے کی, سب لوگوں کی اپنی اپنی جرنی ہے. تو اس لیے ہاں, افسوس ضرور ہوتا ہے جب آپ کوئی ایسا کام ہمارے ملک سے ہوتا ہے جو کہ اخلاقیات کے برعکس ہوتا ہے, اخلاقیات کے خلاف ہوتا ہے. اس کی زیادہ تکلیف ہونی چاہیے ہم لوگوں کو, مجھے, آپ کو, لوگوں کو. جب ہم اخلاق کے دائرے سے نکل جائیں یا ہم اپنا آپ جب یہ دکھانے لگے کہ ہم برے لوگ ہیں کسی بھی نوعیت سے, جیسے میں اب چائلڈ ابیوز کی بات کرتا ہوں یا مائنورٹیز کو مارنے کی ہم بات کرتے ہیں یا کچھ اور بات کرتے ہیں, اس پہ ہمیں ضرور کمپیریزن کرنا چاہیے, اس پہ ہمیں شرمندہ ہونا چاہیے. ادروائز باقی چیزوں کا ٹائم ہے. ویل ورک ہارڈ ٹورڈ سم تھنگ, ویل اچیو اٹ. اینی بڈی کین اچیو اٹ. سر, ہوسٹنگ پسند ہے یا ایکٹنگ پسند ہے؟ دونوں. لیکن ایکٹنگ کا ایک زیادہ ہوسٹنگ کر رہے ہیں آج کل تو. نہیں, میں آن اینڈ آف دونوں چیزیں کرتا ہوں. جب ایکچولی میرا جو دل کرتا ہے میں پھر وہ زیادہ کرتا ہوں. ہوسٹنگ کا میں ان پرسنل لائف میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ایک تو آئی ایم ناٹ اے ویری ٹاکیٹیو پرسن, لیکن سم ہاؤ کیمرہ اور مائک کے آگے میں زیادہ باتیں کرنے لگتا ہوں. اور جب لوگوں کے سامنے بیٹھتا ہوں کسی کا انٹرویو کرنے, تو مجھے نہیں, آنیسٹلی یار, مجھے مطلب میں بالکل آپ سمجھتے باتونی نہیں ہوں بالکل بھی. لائک میرے گھر میں آپ دیکھیں سر, آپ بہت زیادہ پتہ نہیں کیا ہے یار, کیا ہو کیا مجھے بھی آئی ڈونٹ نو. سو دین آئی لائک, میں ایکچولی ہوسٹنگ کو یہ سمجھتا ہوں کہ وہ انالیسز ہوتا ہے اگلے آپ کے دوست کا یا آپ کے کالیگ کا یا جو آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے. اور مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ وہ نیگیٹو انالیسز نہیں ہونا چاہیے. اٹ شوڈ بی یو برنگ آؤٹ دا پازیٹیو ان ادرز, برنگ آؤٹ دا پازیٹیو تھنگز دیٹ دے ہیو. تو میں انالائز کر رہا ہوں اگلے بندے کو, لیکن وہ ایک شو بن رہا ہوتا ہے ساتھ ساتھ. تو مجھے یہ مزہ آتا ہے کہ اگلے کو ریڈ کرنا, اس کا بیک گراؤنڈ, اس کی ڈیپتھ, اس کے بعد وہ کیا سوچتا ہے, کیسے رہتے ہیں. اور ایوری ون ہیز دیئر اون بیوٹیفل وے آف لیونگ دس لائف. آئی مین کمنگ فرام اینی ویئر, اینی بیک گراؤنڈ, اینی تھنگ, اینی ریلیجن, اینی کاسٹ, دے آر بیوٹیفل ان دیئر اون وے. سو اس کو جانچنا کتنی خوبصورت بات ہے. تو میں ہوسٹنگ کو اس طرح سے کرتا ہوں. صرف ہوسٹنگ برائے ہوسٹنگ نہیں مجھے مزہ آتا کہ بس 4 کویشچنس کیے, یا تھوڑا انالیسس کا ذرا مزہ. سر, یہ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے ہماری ٹیم بھی آپ سے بات کر رہی تھی, نیلم والا جو SEO میں جاتے ہیں, نیلم منیر لکھیں ہیں, حسن خان لکھیں, تو دونوں ساتھ آ جاتے ہیں. تو یہ کسی نے سرچ انجن آپٹمائزیشن گوگل پہ کی ہوئی ہے یا ویسے ہی آپ لوگ آ رہے ہوتے ہیں؟ I have no clue that happens. I don't know. ہمیشہ ہوتا ہے سر. اچھا. اور I only feel that میں نے اس کے ساتھ جو بھی کام کیا ہے تو وہ ہمیشہ سے بہت ویزیبل ہوا ہے, بہت لوگوں کو پسند آیا ہے. اور جس کو ہم کہتے ہیں اپنی اس میں کہ پرومیننٹ ورک یا ہٹ جس کو بولتے ہیں, پلیز کیے 2 3 4 اگر کیے ہیں تو وہ سارے اس کے ساتھ کامیاب ہیں. فلمز کیے ہیں تو وہ بھی پرومیننٹ رہی, لوگوں کو پسند آئے. گانے وانے سب کے ساتھ کیے ہیں سر, آپ نے باقی لوگوں کے ساتھ بھی کیے ہیں, تو ان کا کیوں نہیں آ رہا ہوتا؟ یہ تو لوگوں کو معلوم ہوگا یار. آپ دیکھیں کہ کسی کو بھی لوگ اگر پسند کرتے ہیں, کسی کا ڈرامہ چلتا ہے تو اس میں ہمارا پرسنل, یا کسی کی فلم ہٹ ہوتی ہے, کوئی میرا کسی کا پرسنل ہاتھ تو نہیں ہوتا. اٹس جسٹ دیٹ پیپل اسٹارٹ لائکنگ یو
together. And in fact, not only that, whenever I've worked with a lot of other girls जिनका काम हमेशा मेरे साथ मेरा बहुत अच्छा रहा है काम. तो बट आपको शायद ये आपके ज़हन में ये बात होगी, वरना जनरली और भी लड़कियों के साथ अच्छे प्लेयर्स रहे हैं. ठीक है सर. कैसे मैनेज करते हैं सर क्राउड को, फैंस को, जब कहीं जाते हैं मॉल्स में इधर उधर आपको घेर लेते हैं, मैनेज कैसे करते हैं? रिस्पॉन्ड और मैनेज करना मुश्किल नहीं होता. लोग बेहतर बता सकते हैं रिस्पॉन्ड. मेरी कोशिश होती है कोई मुझसे खफा ना हो, नाराज़ ना हो, और मैं सबको, अब यू कांट प्लीज एवरीबडी, बट मेरी कोशिश होती है कि आई वांट टू मीट एवरीवन, एंड इफ समबडी इज shouting my name or they want a picture with me, they want an autograph, तो मुझे लगता है कि यार मुझे इसको cater करना है ज़रूरी, because कोई इतनी चाहत से कभी आप कुछ चाह रहा है, और कुछ लोग बहुत मुश्किल से. अभी थोड़े दिन पहले की बात है कि I was going somewhere for meet and greet, and this lady was there waiting for me since last I don't know 5 or 6 hours. तो मैं खुद ही सोचने लगा, मैंने कहा ये खातून घर छोड़ के 6 घंटे से यहाँ बैठी हैं, तो आई गिव हर एक्स्ट्रा टाइम. आई वॉज थैंकफुल टू हर बेसिकली कि उन्होंने इतना मेरे लिए, ये बड़ा अच्छा लगता है यार. मुझे तो बहुत प्यार मिला है हमेशा, टू बी ऑनेस्ट. मुझे नहीं याद कि कभी कुछ बुरा हुआ हो, माशाल्लाह. अवार्ड शोज़ होस्ट करते हैं सर? कर लेते हैं ऑन एंड ऑफ. सर मुझे वैसे नहीं लगता कि सारे अवार्ड क्रेडिबल होते हैं. अच्छा, मुझे ऐसा कभी लगा नहीं, शायद आप सही कह रहे हो, लेकिन टू बी ऑनेस्ट मैंने जब भी कोई शोज़ अटेंड किए हैं, या जब भी मैं सोचता हूँ कि किन किन को अवार्ड्स मिला, तो जो क्रेडिबल, जो लाइक बड़े नाम हैं अवार्ड्स के, तो वो तो हमेशा उन्होंने मुझे ऐसा लगता है सही लोगों के अवार्ड्स मिले. सर एक और चीज़ चल रही है जिससे आपसे बात करना बहुत ज़रूरी है, सिंस हमारा पॉडकास्ट यूथ देखती है. मेंटल डिप्रेशन की बात करें, आजकल हर दूसरा बंदा मेंटल डिप्रेशन के अंदर, और वर्ड आ गया है एंजाइटी, डिप्रेशन. कैसे हैंडल करें, और क्यों ये इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, ख़ास तौर पे यूथ में? हम जब थे कॉलेज यूनिवर्सिटी में तो ऐसी कोई चीज़ें थी नहीं. अब कॉलेज यूनिवर्सिटी की लड़की भी डिप्रेशन में है, एंजाइटी में है. कैसे ये मेंटल हेल्थ को हम लोग देखें? एक तो इस बात को किसी बड़े को या किसी को भी सुन के मजाक में नहीं उड़ाना चाहिए. ठीक है. मेंटल हेल्थ इज़ अ रियल इशू, एंड उसकी अवेयरनेस मुझे ऐसा लगता है कि हमारे मुल्क में ज़ीरो है, क्योंकि यहाँ पे हर बीमारी का इलाज कराने के लिए लोग जाते हैं डॉक्टर्स के पास, चाहे वो एक ख़राश हो, चाहे ब्लड प्रेशर हो, डायबिटीज़ हो, कुछ भी हो. आप हर बीमारी के लिए, आपको नज़ला ज़ुकाम भी हो जाए तो लोग भागते हैं डॉक्टर से, दवा लेते हैं. बट एज सून एज यू टेल समबडी दैट you have some issue as in your mental health is suffering, तो यहाँ तो बहुत से लोग आपका मजाक उड़ाते हैं. यहाँ पे बहुत से लोग यकीन नहीं करते, और बहुत से लोग ये कहते हैं कि आपका कोई रूहानी ताल्लुक़ नहीं है अपने खुदा से, तो आप इसलिए ये प्रॉब्लम हो रही है आपको. नॉट रियलाइजिंग द सिचुएशन इज़ सो बैड फॉर अ लॉट ऑफ पीपल दैट ये जो सुसाइडल हो जाते हैं लोग, ये जो बिल्कुल अलूफ़ हो जाते हैं, अपने आप को छुपा लेते हैं, अलग चले जाते हैं, या बहुत से लोग ज़िंदगी में कुछ कर नहीं पाते, बहुत से लोग कुछ अचीव नहीं कर पाते, उसकी बहुत बड़ी रीज़न उनकी मेंटल हेल्थ सफ़र कर रही होती है. ना तो वो एक्सप्लेन कर पाते हैं, और ना ही कोई समझ पाता है. तो इसके ऊपर तो मुझे ऐसा लगता है कि एक मैसिव कैंपेन होनी चाहिए मेंटल हेल्थ पे, especially in the youth. As I said in the beginning, that you never compare yourself with others. If you start comparing, and एक ह्यूमन नेचर है कि आप हमेशा अपने से बेहतर या बड़े या ज़्यादा वाले को देखते हैं, जबकि हमारे मज़हब में हमें सिखाया गया है कि हमेशा अपने से नीचे आप देखिए, यू विल फील सेटिस्फाइड. आजकल अलग है, लोग आपको सोशल मीडिया पे जो यूथ को दिखाते हैं, अपने अपने प्लेटफॉर्म्स पे जो पोस्ट करते हैं, या तो दूसरों की गाड़ियों में बैठ के, या अपनी गाड़ियों में, या दे ऑलवेज वुड शो अ हैप्पी फेस, अ हैप्पी लाइफ. वो जो 2 मिनट की उनकी ज़िंदगी में एक मटेरियलिस्टिक चीज़ को जो आजकल हैप्पी कहा जाता है, वो देख के बहुत से यूथ कंपेयर करते हैं. एक छोटी सी मिसाल देता हूँ. एक माँ बाप भी अपने, जब एक उनका बच्चा अगर एज ले लेता है, तो वो
اپنے فیس بک پہ اپنے گروپس میں شیئر کرتے ہیں میرے بچے نے اے لیا. تو آپ کیا ظاہر کرنا چاہ رہے ہیں کہ اگر کسی کے بچے نے اے نہیں لیا کیا وہ ماں باپ برا محسوس کرے یا وہ بچہ جو ہے وہ اس کمپلیکس میں چلا جائے کہ آئی ایم ناٹ ایز گڈ ایز دیٹ چائلڈ. سو آور بیہیویئر اینڈ ایٹیٹیوڈ وی فلانٹ سو مچ دیز ڈیز. وی ہیو اے ہیبٹ آف فلانٹنگ. آئی مین me being a showbiz person, I might want to wear a better shirt or better clothes and might want to flaunt something, you know. لیکن عام روٹین میں یہ بہت زیادہ ہو گیا ہے. کھانوں کی تصویریں لوگ لگا رہے ہیں, اپنی شاپنگس کی تصویریں لوگ لگا رہے ہیں, جو کہ ایکسٹرا آرڈنری ہو گیا ہے. پھر بچے اور آج کل کا یوتھ, اس کے ہاتھ میں ہر وقت ایک موبائل ہے. میرے آپ کے ٹائم میں شاید اتنا نہیں تھا, ہم لوگ اس مشکل سے نہیں گزرے, لیکن ابھی بچے بہت کمپیئر کرتے ہیں. باڈی شیمنگ بہت ہوتی ہے. آپ کے فیچرز چہرے کے کیسے ہیں اس کے بارے میں لوگ بہت ڈسکس کرتے ہیں. آپ نے کتنا اچیو کر لیا, کتنا پڑھ لیا, یہ بہت لوگ ڈسکس کرتے ہیں. آپ کے ماں باپ کے پاس کون سی گاڑی ہے, کتنے پیسے, یہ بچے بہت ڈسکس کرتے ہیں. کون سی یونیورسٹی میں جا رہے ہیں, آپ باہر پڑھنے جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے, آپ کے پیرنٹس یہ افورڈ کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے. سو اتنے ایشوز ڈیولپ ہو گئے ہیں یہ نیو جنریشن کے ساتھ. آئی تھنک ان کو تو ہر اسکول میں ہر جگہ پہ پیرنٹس firstly parents need to take classes for this, how to treat their kids, you know. They need to learn it before anything else. اور ہر اسکول میں آئی تھنک ایک تھیراپی سیشن, ہم سمجھتے ہیں کہ یہ شاید کوئی بیماری ہے جو آپ تھیراپی دے رہے ہیں, بٹ دس از جسٹ کاؤنسلنگ. اٹس کاؤنسلنگ. آئی مین اف آئی ایم ٹاکنگ ٹو یو, somebody talks to me, I would naturally learn something from someone. So this counseling is very important for the parents as well and for the kids. there's a lot, ایک جنریشن گیپ آ گیا آفٹر یہ جو نئی گیجٹس آئی ہیں. وی ڈونٹ انڈرسٹینڈ ہم دوسرے لوگ. اور پاکستان میں جب بھی کسی کو بولو آپ کہ ڈپریشن ہے تو وہ کہتا ہے بس مذہب سے دوری ہے اس لیے آپ کو یہ ہو گیا ہے. تو بھائی باقی جو بیماریاں ہیں آپ اس کی دوا پھر کیوں لے رہے ہیں؟ وہ بھی کیا مذہب سے دوری کی وجہ سے آئی ہیں؟ میں نے بہت سے مذہبی بہت ریلیجس لوگوں کو بھی دیکھا جو بیمار ہوتے ہیں. سو وہ تو ہمارا ایک, ہم اپنے فرائض بھی پورے کرتے ہیں مذہب کے, اور ہمارا ایک روحانی تعلق ہے اپنے رب سے جو بالکل قائم کرنا چاہیے سب کو. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اگر کوئی ایشو ہے تو اس کو سیریسلی لے کے اس کو ایڈریس کرنا چاہیے. ایسا یہ ہیئر اینڈ دیر آپ کا پیچھا نہیں چھوڑ رہا, تو آپ چاہتے ہیں پیچھا چھوڑ دیں یا لگا رہے آپ کے پیچھے, اور یہ سلسلہ کیسے اس کو ہینڈل کرتے ہیں آپ؟ ویسے یہ بالکل پیچھا نہیں چھوڑا. جس سے میں بات کرتا ہوں, کل میں نے کسی اسٹار سے کہا کہ وہ آ رہے ہیں تو انہوں نے کہا وہ ان سے ضرور پوچھا ہیئر اینڈ دیر والا کیا مزے کی چیز ہے, بس صحیح ہے نہ چھوڑے پیچھے. اٹس گڈ. آئی مین ہارملیس ہی چیز ہے. تو کیسے ہینڈل کیسے کرتے ہیں اسے, اگر یہ جب جا رہا ہوتا ہے ٹرینڈنگ پہ یا آپ کے پاس آ رہا ہوتا ہے, آپ انجوائے کرتے ہیں؟ راکٹ ہے جو میں نے ہینڈل کرنا ہے, انجوائے کر رہے ہوتے ہیں کیا. How would I handle it? It's something casual and normal. It's just casual fun. I took it in a very good way. And that was not also planned کہ مجھے, I think میرا پتہ نہیں ایک مائنڈ سیٹ بھی ایسے کوئی میرا, مجھے پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ بندہ میرا مذاق اڑا رہا ہے یا یہ مجھے طنز کر رہا ہے. مجھے لگا شغل ہے یار, لیٹس یو نو لائک پلے along. تو ایسے ہے. سر یہ بتائیے گا کہ شادی سے پہلے, فاطمہ بھابھی سے پہلے, اور شادی کے بعد کبھی کسی سے پیار ہوا, اور شادی کے بعد کبھی کوئی پسند آیا, پیار تو میں نہیں کہوں گا, پسند آیا کبھی کوئی؟ میری کافی یار, کافی میں مسئلہ تھا, کافی پلیز یہ سوال کا میں کبھی مطلب میں جھوٹ بولوں نہیں, سچ بولنا. آپ نے تھوڑا پسند تو کوئی بھی آ سکتا ہے سر, پسند. ہاں بہت لوگ مجھے بہت پسند آتے ہیں لوگ, اور آئے تھے. اچھا, لیکن اب میں کیا مطلب بتاؤں یار, یہ کیا بتاؤں. You put this question in such a serious way کہ مطلب ہاں یار. ہاں. اور بٹ ون تھنگ دیٹ, کیونکہ فاطمہ کو میں اپنی شادی سے بھی, ہماری شادی سے 6 سال پہلے سے جانتا ہوں, تو ان کے ساتھ بہت سی میری دوستی تھی, اور پھر شادی ہو گئی. وہ لو ارینج میرج تھی؟ ہاں, اسے لو ارینج میرج. سر جو حالات ابھی چل رہے ہیں تھوڑا سیریس ہو گیا. اب ایسی کامیڈی بات بھی ہے سر, جو حالات ابھی چل, یہ کیا ہے مطلب یار. پھر بیلنس کرنے کی کوشش کرو, اس طرف لا رہے ہو, بتا بالکل نا وہ ہو گیا. اچھا why did you put up this question سر حالات. اچھا مجھے لگ رہا تھا اس پہ آنسر دیں گے کچھ, مجھے شادی کے بعد میرا مجھے کوئی پسند آئی تھی تو یار اس کے بہت جواب ہے, لیکن مجھے اندازہ ہے. سر آپ کی ایک ویب سیریز آئی ہے کنزا کے ساتھ,
تو اس پہ کیا رسپانس آ رہا ہے, کیا کہنا چاہیں گے, کیسی سیریز ہے وہ؟ اچھا اٹس ویری نائس. وہ کیونکہ اس کی اسٹوری ایسی تھی, ایک تو نیا اسٹائل آف شوٹ اور نئی طرح کی اسٹوری, کرکٹ پہ وہ بیس تھی, اور یقیناً وہ کسی ہم اس کو ڈرامے میں یوٹیلائز نہیں کر سکتے تھے کیونکہ وہ اسٹوری ہی تھوڑی مختلف تھی, ٹپکل ڈراما اسٹوری نہیں تھی. مجھے بہت مزہ آیا اس کو کرنے میں, اٹ واز ویری نائس. اور ایک اور بھی اس طرح کی چیز کر رہا ہوں, اور یہ اچھا ٹرینڈ ہے. آئی تھنک بہت سے نئے ڈائریکٹرز کو, نئے پروڈیوسرز کو کچھ نیا کرنے کا موقع ملتا ہے, اور بہت سے ایکٹرز کو بھی رن آف دا مل کام کرنے کے علاوہ بھی کچھ نیا کرنے کا موقع ملتا ہے. اٹس اے گریٹ تھنگ. آئی تھنک مجھے لگتا ہے بہت لوگوں کو کرنا چاہیے, ایسے بہت زیادہ ہونا چاہیے یہ کام. سر ایک اور چیز آ رہی ہے جو ٹرینڈنگ پہ بھی ہے, یاسر حسین نے کہا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ کام نہیں کرنا چاہتے. نہیں, وہ یاسر نہیں ایسا کہہ سکتے. اگر واقعی ایسا کہا ہو سر, اگر ہم نیچے ابھی چل رہے ہوگے میں اسکرین پہ, اگر یاسر نے ایسا کہا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ کام نہیں کرنا؟ نہیں, یاسر کا یہ ہوا تھا. یاسر بلکہ انفیکٹ ہم لوگ ابھی کچھ شوٹ کرنے ہی لگے تھے ایک ساتھ, لیکن نہیں ہوا. اس طرح سے ہوا تھا آئی تھنک کہ یاسر نے یہ کہا کہ احسن کو میں بہت بورنگ لگتا ہوں, کیونکہ یاسر میرے ساتھ شو پہ تھا, تو میں نے بولا یار اتنی کامیڈی کرتا ہے, کیا ہے میرے شو پہ آ کے بالکل, تو ایسی کوئی بات ہے. تو اس نے کہا یار احسن کو میرے ساتھ کام کرنے میں مزہ نہیں آتا, تو میں ان کے ساتھ نہیں کام کروں. ایسے وہ ایک رینڈم, ہاں, اٹس نتھنگ سیریس یار, اٹس نتھنگ سیریس. یو وانٹ ٹو میک اٹ سیریس؟ اٹس ناٹ سیریس ایٹ آل. آئی تھنک یاسر از اے ویری ویری ٹیلنٹڈ گائے, ہی از ویری ٹیلنٹڈ. سر کوئی ایسا ٹائم ہے لائف میں, مشکل ٹائم جو آپ ہمیشہ بھولتے نہیں ہیں, کچھ ایسا ٹائم آپ کی سکسیس اسٹوری میں اندر؟ بہت زیادہ. آئی تھنک ہر لوگوں کو لگتا ہے, نہیں ایسا لوگوں کو لگتا ہے ہر چیز میری غلطی ہے, میں نے امیج ایسا امیج دیا ہوا ہے, جیسی پرسنالٹی ہے آپ کی, سیریسلی. تو آپ کو لگتا ہے کہ ایسا کوئی ٹائم جو آپ سے بھولتا نہیں, کوئی ایسا ٹائم؟ اچھا دیکھیے, مجھے نا ایک ہر ایک کی زندگی میں کبھی ہو نہیں سکتا کہ آپ کی لائف میں اتار چڑھاؤ نہ ہو. منوٹنی تو ڈیتھ کہتے ہیں نا, کوئی ڈیتھ ہوگی تو پھر وہ ایک فلیٹ لائن ہوتی ہے, اس میں کچھ نہیں ہوتا. زندگی میں تو اوپر نیچے سب کچھ رہتا ہے اور رہنا چاہیے, لیکن اپنی کبھی بھی برے وقت کو اور بیڈ ایکسپیرئنس کو, یا ایک دکھی وقت کو, یا دکھی جو موقع ہو زندگی میں, اس کو اپنا مین سورس نہ بنائیے زندگی میں, ورنہ آپ اسی میں پھنسے رہیں گے. اس سے آپ نے سیکھنا ہے اور آگے بڑھنا ہے. اور واٹ ناٹ ٹو ڈو والی چیز جو ہوتی ہے نا, واٹ ناٹ ٹو ڈو, ویئر ناٹ ٹو گو, واٹ ناٹ ٹو ایکسپلور, اس سے یہ سیکھیں. اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہر مشکل وقت جو ہے وہ آپ کو بہتر انسان بناتا ہے, اگر آپ اس ٹائم سے گزریں. آپ گزریں, اور گزرنا چاہیے لوگوں کو. ہم اسکیپ ڈھونڈتے ہیں, جو میں آج بات آپ سے کر رہا تھا کہ یہاں سے ہر اسکلڈ آدمی, ہر پڑھا لکھا انسان, ہر پیسے والا انسان یہاں سے چلا گیا ہمارے ملک سے, تو پھر ہمارے ملک میں کیا رہے گا؟ تو یہ تو بہت ہی مطلب عجیب بات ہے کہ آپ اپنے ملک کو مشکل وقت میں چھوڑ کے چلے جائیں. کسی نہ کسی طرح سے اپنے ملک کا ساتھ تو دیں. یا پھر وہاں جا کے آپ پیسے اگر بھیج رہے تو ٹھیک ہے, فیملی کو یہاں پہ چلائیں, وہ بھی ایک طریقہ ہے بہت اچھا. سو اگر آپ کی زندگی میں کوئی مشکل وقت آتا ہے, وہیں پہ نہیں روکے ہیں. بہت ایک ایشو ہوتا ہے, ہمارے بہت سے لوگ اپنے پاس میں رہتے ہیں, وہ چلا گیا ٹائم. آپ 20 سال پہلے آپ سے جو ٹراما آپ نے فیس کیا, یا 10 سال پہلے, ڈونٹ جسٹ لیو ان دیٹ مومنٹ, کم آؤٹ آف اٹ. اٹ ہیز, وہ گزر گیا ہے, لیکن آپ نے اس سے کیا سیکھا؟ آپ ایک مضبوط آدمی نکلے. آپ نے شاید اس دکھ تکلیف کی وجہ سے آپ نے لوگوں سے بہتر سلوک شروع کر دیا ہو, شاید آپ کا اپنے کریٹر سے, اپنے اللہ سے تعلق بہتر بن گیا ہو اس دکھ کے بعد, اور آپ کے دل میں ایک گداس جب وہ کہتے ہیں پیدا ہوتا ہے تو آپ کا دل نرم ہوتا ہے زیادہ, اور آپ بہت کچھ سینسٹیو طریقے سے ایبزارب کرتے ہیں اپنے اندر. سو وہ تو بڑا ضروری ہے انسان کے لیے, بٹ ڈونٹ لیو ان دیٹ مومنٹ, جسٹ گیٹ آؤٹ آف اٹ. دیٹس ہاؤ you know you ruin your mindset and your brain, because a lot of people I've seen وہ اپنے اسی تکلیف یا اسی برے مومنٹ میں رہ جاتے ہیں. سو میرے ساتھ, میرا بھی ایک نارمل انسان کی طرح ہماری بھی جرنی ہے, اور بہت اچھا برا ہوا, بٹ آئی جسٹ ڈونٹ, مجھے ایسا لگتا ہے میں اس کو ڈسکس نہیں کرنا چاہتا کسی بھی چیز کو, بیکاز آئی ڈونٹ انجوائے ڈسکسنگ دیٹ اینڈ ٹیلنگ دیٹ ٹو. مجھے نہیں سنانی اپنی دکھی اسٹوری کسی کو, کیونکہ وہ میرا سیکھنے کا موقع تھا, میں نے سیکھ لیا, and that's okay. And I'm a blessed person. We all are blessed. We're happy, and we should talk more about happy moments in life.
ٹھیک ہے, اٹس ویری انسپائرنگ فار لاٹ آف پیپل ٹو ٹیل دم کہ آپ اس موقع پہ کیا تھے اور پھر کیا ہو گئے, لیکن بس اتنا جان لیجیے کہ اس مومنٹ میں نہ رہیے. سب کے ساتھ تکلیفیں, یہ میں تمام جو ہماری خواتین بھی سنتی ہیں, ہمارے بچے بچیاں, آپ کے گھروں میں آپ کے ساتھ عجیب ہو جاتا ہے, آپ کی فیملیز میں ہو جاتا ہے, آپ کے لائک شادی شدہ ریلیشن شپ میں آدمی عورتوں کے ساتھ بہت کچھ عجیب ہوتا ہے, لیکن اسے نکلنے کی کوشش کریں. وہ آپ یو کین بیکم اے بیٹر پرسن آفٹر دیٹ فار ادرز آلسو, یو نو, ڈو انڈرسٹینڈ مائی پوائنٹ. ورنہ تو پھر آپ اپنے لیے جی رہے ہیں یار, آپ اپنے ہی دکھ میں بیٹھے ہیں, اپنا ہی آپ کو پڑا ہوا ہے یار, تو آپ ایک اچھے انسان بن کے دوسروں کے لیے بھی کچھ کریں. کیا خیال ہے؟ ایکسلنٹ, تھینک یو سر. کچھ گا کے سنائیں, خاص طور پہ دل کے حوالے سے. نہیں, پہلے آپ گا کے سنائیں. سر میری آواز بہت عجیب ہے سر, میری آواز بہت بری ہے سر, سیریسلی سر. آپ کو کیسے پتا میری آواز اچھی ہے؟ سر مجھے پتا آپ کی آواز اچھی ہو سکتی ہے, میں نے آپ کو پہلے بھی سنا ہوا ہے سر. اگر لوگوں کو عجیب لگی تو سر ہم لوگ کٹ کر دیں گے پلیز سر. چل دل میرے چھوڑ یہ پھیرے, یہ دنیا جھوٹی لوگ لٹیرے, چل دل میرے